واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اور مضبوط پکڑو اللہ کے رسولوں سب مل کے ولا تفرقوا اور نہ فرقے بنو واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو جو احسان کیتے اللہ نے تواڈے تے اذ کنتم اعداء جس وقت ہے تو تسی دشمن فألف بین قلوبکم پس الفت ڈال دیتی تواڈے دلاں دے درمیان فاصبحتم بنعمتہ پس ہو گئے تسی نال نعمت اسی دے پائی وکنتم علی شفا حفرۃ من النار اور تسی آگ دے ٹوئے دے کنارے تے فانقذکم منھا پس بچا لیا مسکین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح ہی بیان کر دینے اللہ پاک واسطے تواڈے اپنی آیاتاں لعلکم تہتدون تاکہ تسی ہدایت پالو سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس پاکیزہ مقام دا ترجمہ تسا نے اس وقت خدا داد کرنا دے نال سنیا پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام دین و رحمت کتاب دا چوتھا سپارہ سپارے دا رکوع دوسرا سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 11 اللہ 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 والو پاکستان کے اندر خصوصاً باقی عالم اسلام کے اندر عموماً
تمہوں اس وقت فتنہ اور فساد نظر آتا ہے۔ ہر پاسے لڑائیاں نے، ہر پاسے جھگڑے نے، فرقہ واریت دا جن جڑا اور ہر ایک تے سوار ہو چکے ہیں۔ گلی گلی، نگری نگری اور بستی بستی تشتت ہے، تفرق ہے، اختلاف ہے، انشقاق ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے فتنہ و فساد دا اصل سبب کی ہے؟ توجہ میری طرف ہے، اینا کو جلانا بہت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ جماعت کرانے والی سوجن کے مقتدیوں کا کی حال ہے؟ سوال ہر ایک دے ذہن وچ اٹھدا ہے کہ موجودہ انار کی تڑے بندی، گروہ بندی اور اس فتنے تے فساد دا سبب کی ہے اور پھر اس دا حل کی ہے۔ میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہنا چاہنا کہ اس سارے افتراق اور تمام جھگڑیاں دا سبب کتاب و سنت دے کولو دوری، اور ایدہ حل بالکل واضح ہے کہ اگر اس ملک دے تمام باسی کتاب و سنت دے دامن نال وابستہ ہو جان، لڑائیاں مک جان، جھگڑے پوچھ کر جان، فرقہ واریت دا جن بوتل وچ بند ہو جائے اور فتنہ و فساد دیاں لہراں ساریاں اکھاں تو اوجھل ہو جان،
دے نال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نسخے نو استعمال کیتا تے وہ لوگ جڑے کئی صدیاں تو آپس دے اندر دستو گریباں سن، اور قبیلے جڑے معمولی بات تو آپس دے اندر تلواراں اٹھا لیندے سن، اور لوگ جڑے پانی پین پلان تو کئی مکانوں قبرستانوں میں تبدیل کر دیں سن۔ آمنہ دے نال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دی برکت دے نال اور آپس میں ٹوٹے انج کر کے جڑ گئے، آپس دے اندر جڑے برسرے پیکار سن اور شیر و شکر ہو گئے، اور جڑے ایک دوجے دے قاتل سن ایک دوسرے دے محافظ تے پاسبان بن گئے۔ ساری برکت کا دی ہے کتاب و سنت دے نال وابستہ ہون دی ہے۔ میرے بھائی اے سن لو ذرا، رب والوں اج کی اعلان ہو رہا ہے، آوازم دیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ قرآن کے نور نرینا دے سینے منور فرما۔ اے بے نصیب اپنے پچھوں میرا جگانا تھلے ڈگا دیکھا کرو جمعہ پڑھنے واسطے آیا بابا کتنی محنت نہ۔ ہاں جی آوازم دیے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقلعتم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اللہ فرماتے میں واعتصموا، میرے وقت تک لو ذرا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اے میرے بندیو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور سارے اکٹھے ہو گئے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو۔ سیدنا
جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ او حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے سینے دے نال لا کے تے کٹیا تے نال آکھیا اللہم علمہم الکتاب، اے میرے ربا میرے چاچے دے بیٹے بھائی عبداللہ نو اللہ اپنی کتاب دی سمجھ عطا کر دے۔ اے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں بے حبل اللہ، حبل اللہ تو مراد اللہ دا قرآن ہے۔ فرماندے میں حبل اللہ جڑا اللہ نے آکھیا نا میری رسی نو پھڑ لو، اوے رسی تو مراد رب دا قرآن ہے۔ اینو ٹھیک کرو جی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو۔ کی مطلب ہے اللہ دے قرآن نو مضبوطی نہ پھڑ لو، اللہ تانوں قرآن دا دامن پکڑن دی توفیق عنایت فرمائے۔ نمبر 2، ایک دوسری تفسیر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ تھام لو، یعنی اللہ دے دین نو مضبوطی نہ پھڑ لو۔ اور دین تو مراد بھی وہی ہے جو اللہ دے قرآن وچے تے صاحب قرآن دے فرمان وچے۔ نمبر 3، اے دا معنی جو مفسرین نے کیتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ تو مراد جماعت ہے، او جماعت جیڑی کتاب و سنت دے رستے تے گامزن نے۔ کی اللہ فرماندے نے اس جماعت نہ رل جاؤ جیڑی جماعت اللہ دے قرآن تے پیغمبر دے فرمان دے مطابق اپنی زندگی گزار دیے۔ اور جماعت نہ رل جاؤ، ولا تفرقوا، تے فرقے نہ بنو، گروہ نہ بنو، جماعتاں وچ منقسم نہ ہو، گھر دا تڑا نہ بن جائے، گھر پارٹیاں قائم نہ ہو جان۔ اسلام دے اندر ناجی جماعت ایک ہی ہے، منصورہ گروہ ایک ہی ہے، او منصورہ جماعت جیدی وضاحت میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتی ہے۔ ذرا میرے وال تک لو، توجہ میرے وال رہے گی تو نیند بھی نہیں آئے گی۔ شامت واسطے پکھے چلا دیتے گئے نے۔ ہاں جی، آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کریا کرو، ایک تے توجہ میرے وال رکھیا کرو، اور دوسرا قرآن میں جدو پڑھا
تے ادو بھی لہلہا جایا کرو تے آقا علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود پاک گج وج کے پیار محبت نہ پڑھیا کرو تے انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی. تے جنہ اُلٹی گوڈے پھڑ کے بہ جانے نے انہاں نیند نو تے آپ ہی دعوت دے لئیے. ہاں میرے بھائی، میرے برادر اور میری ہمشیر تے میرے ویر، جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے نا ایک دن ایسا ہویا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ دے ہاتھ میں کوئی سوٹی سی تے آپ فرماندے نے صدقے جاواں، یہ مشکات دی روایت ہے، خطن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن. اللہ جتھے ساڈے آقا لیتے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرما. خطالن سوٹی ہاتھ چ پھڑی سی نا تے خطالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی چھڑی دے نال انج کر کے ایک لمبی لکیر کھچی. ترجمہ ذرا دھیان نہ سننا. ثم خط لنا خطوطا عن يمينه وعن شماله. لمبی لکیر سیدھی کھچ کے نا تے کچھ لکیراں سجے بھی کھچیاں تے کچھ لکیراں کھبے بھی کھچیاں. لکیراں ارد گرد بھی کھچ کے نا تے جیڑی سیدھی لکیر کھچی سی او دے اُتے اپنی سوٹی رکھ دیتی تے آپ فرماندے نے اے جیڑیاں سجے تے کھبے لکیراں نے ہائے ہائے علا کل منہا شیطان، جنیاں کھبے تے سجے ساریاں لکیراں نے اینا ساریاں لکیراں تے شیطان کھلوتے نے. تے سیدھی جڑی لکیر سی نا او دے تے سوٹی رکھی تے آندے نے ان ھذا صراطی مستقیما. ان سارے دیکھو نا ان ھذا صراطی مستقیما فتبعوا ولا تتبعوا السبل. آوی راہ نے ادھر بھی ڈنڈیاں نے ادھر بھی ڈنڈیاں نے اینا ڈنڈیاں تے ہر ایک رستے تے شیطان کھلوتا آوازاں دے رہا ہے. پر آ جڑی سیدھی لکیر جے نا ان ھذا صراطی مستقیما، اے سیدھی جڑی لکیر جے اے میری لکیر جے. جیڑا سیدھا رستہ جے اے میرا رستہ جے. فتبعوا ادھر تے ادھر دے رستیاں تے نہ چلے آجے. او جے چلنا جے تے سیدھی راہ تے چلے آجے. اے جڑی سیدھی راہ اے مکے مدینے او لنگ دی ہے. اے سیدھی راہ جڑی کتاب و سنت تو گزر دی ہے. اے سیدھی راہ جڑی ہے حوض کوثر تے لے جائے گی اور حوض کوثر تو گزار کے پل صراط تو نگا کے رب دی بہشت وچ لے جائے گی. اللہ تانوں سیدھی راہ تے چلائے. اور دیکھو نا نماز پڑھ دیو کہ نہیں پڑھ دیو. الحمدللہ رب العالمین. خدا دی قسم ترانہ کیسا ہے ویکھ لینا. روز پڑھنا پر بے نصیبہ
تینوں یہ پتا نہیں یہ معنی کی نے تے یہ مطالب کی نے. الحمدللہ دیکھا شروع کتوں ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. غور کرو والا ایسے جملے تے ہی الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفاں اس اللہ دے واسطے میں جیڑا کل جہان دا پالنہار ہے. اور جے تیرا رب العالمین تے یقین محکم ہوئے تے اعتماد کامل ہوئے ظالما ایک ٹکڑے روٹی واسطے درد دے تکے نہ کھانے. تینوں رب نے منہ لایا ہر بندے نو منہ پاڑیا. اے انسانوں میرا تہاڈا ہی منہ نہیں کافراں دا بھی ہے. نا 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 انسانوں اور میرا تہاڈا ہی منہ نہیں حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا کیڑیاں دا مکوڑیاں دا. ویکھا والا اور کوئی ایسا منہ والا ہے جنوں رب منہ چ پان واسطے روزی نہ دے اور تے کتیاں بلیاں نو نہیں دیندا. کدی کتا بلا کو بھوکا ویکھیا جے اور تے کیڑیاں مکوڑیاں نو نہیں دیندا. ہویا جو رب العالمین اللہ ذل جلال دی قسم. مینوں یاد آیا کہ اے جیڑی آیت ہے نا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. ترجمہ کیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. کوئی کائنات دی چیز ایسی نہیں کوئی کائنات دا چار پایا ایسا نہیں. سن لینا ذرا الا علی اللہ رزقها مگر او دا رزق اللہ دے اتے. اور بولو کدے اتے الا قرآن ہی قرآن الا علی اللہ رزقها. ہر ایک نو جنوں رب نے منہ پاڑیا ہے وہ پاڑیا ہے اس واسطے کہ ایدے وچ پان نوں بھی ضرور دینا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تانوں قرآن دے سمجھ عطا فرما. اللہ تواڈے دماغاں نوں قرآن دے نور نال منور فرما. اور دیکھ لے اعلان خداوندی ہے میرے بھائی فرمان ربانی ہے اور زبان یزدانی ہے. اس کتاب دے اتار والے دی قسم میں تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے ایک پتھر نو سوٹا ماریا تے وچوں ایک کیڑا نکلیا جدے منہ دے وچ ایک کنک دا دانا سی. اللہ اے سمجھ آئیے کہ تو تے
پتھر دے وچ بھی کیڑے نو بھکھیا نہیں مرن دیتا. اج لوگ پھر ٹکڑے بدلے نہ اگا ویندے نہ پچھا ویندے. آ جڑی بی بی گھروں نکلی ہے نا ہن پھر بے نظیر، یہ پیو بھی آتا سی تمہیں ٹکڑا دینا، یہ ہوں برکیاں بنتی پھرتی ہے اور ٹکڑا لے کے ایسی ہے برکی دین آئی. ٹکڑا دینا دینا آپ لٹک گیا. میری قوم ایڈی سیدھی سادھی ہے، انہوں سویر کی کھادی رات کو بھول جاتی اور روٹی دے نام تے دین ویچن والے ٹکڑے دے نام تے اپنے دین نال بے وفائیاں کرنے والے اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں امیراں نالوں غریب سکون نال کھاندے ہیں. انہاں کی دینا انہاں تے کھونا اور کھو کھو کے جگیرہ بنائیاں نے، کھو کھو کے ہزاراں ایکڑ انہاں نے زمیناں بنائیاں نے، کھو کھو کے انہوں نے ارباں روپیہ دیا فیکٹریاں بنائیاں نے اور لوٹ لوٹ کے قوم لو انہوں نے باہر دے ملکاں دے اندر اپنے خزانے جمع کیتے نے. میرے برادر آنا رب نے تینوں منہ اس واسطے لایا کہ پان نو بھی ضرور دینا. رب العالمین جو ہویا حضرت شاہ اسماعیل بخاری اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما فرماندے نے جنگل وچ میں جا رہا تے مگروں ایک ڈاکو نے آ کے مینوں جفا مار لیا. میں اج کر کے مڑ کے ویکھیا نا تے میں کہیا تو کون ہے؟ آندا جی میں ڈاکو ہاں تے جو بھی تواڈے کول میرے حوالے کر دیو. میں گیا ڈاکا نہ ماریا کر، رب نے منع کیتا آئی تے آندا جناب میری تے روزی رب نے انجی لکھی ہے. تے حضرت شاہ صاحب اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے انہیں جفا ماریا چھڈدا نہیں تے فرماندے نے وما من دعوت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. آندے نے نہ جدوں قرآن دی آیت سنائی تے ڈاکو مینوں چھڈ دیندا تے باؤں پکڑ کے تے ایک درخت سائیدار دوپہر لگی ہے اور درخت دے تھلے مینوں جا کے بٹھا دیندا تے گلاں باتاں پہ کرنے تے کی وینے ایک چڑی اس درخت تے جاندی ہے تے پھر آندی ہے، پھر جاندی ہے تے پھر آندی ہے، پھیرے تے پھیرا مار دیے چکر تے چکر لگاندی ہے. میں آخیا وہ ڈاکو ویکھتے سی اے کی چڑی کردی ہے، بار بار جاندی ہے تے بار بار آندی ہے، پھل توڑ کے لے آندی ہے تے تر جاندی ہے، انگوراں دا گچھا توڑ لے آندی ہے تے پھر لیا کے چھڈ کے تر جاندی ہے. پتہ تے کر کتھے پھل سٹی آندی ہے. اور ڈاکو کہندا اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں درخت دے سر تے چڑھیا تے درخت دے سر دے اوتے ایک کھڈ جئی سی، درخت دا سر کھادا تے وچ سوراخ تے موڑا جیا او دے وچ ایک انا سپ بیٹھا ہویا ہے. انے سپ نے اپنا منہ کھولیا ہے تے چڑی لیا لیا کے پھالو دے منہ وچ پائی جاندی ہے.
ڈاکو آندا میریاں چیخاں نکل گئیاں، میں آکھیا اے میرے اللہ اے موذی جانور سپ بھی جدوں تو انیا کر دیتا اللہ بھکھا تو اینوں ہی نہ مرن دیتا، اے دی روزی واسطے کہ چڑی نوں مقرر کر دیتا اللہ دے بھکھا تو سپاں نوں نہیں مرن دیندا کہ میں تے پھر ہی نشان ہاں، مینوں تو بھکھا کیویں مرن دے گا؟ تلوار اپنی درخت نو مار کے توڑ دیتی اور ہمیشہ واسطے پکا سچا قائد آ گیا۔ شاہ اسماعیل بخاری آخو رحمت اللہ فرماندے نے میں حج کرنے واسطے بیت اللہ گیا تے بیت اللہ دا طواف پیا کرنا وا، اللہ تانوں بھی طواف نصیب فرمائے۔ فرماندے نے پھیرے تے پھیرا لیاؤنا وا، ایک بندے آ کے مینوں پچھوں جفا مار لیا، میں انج کر کے مڑ کے ویکھیا نا، میں آکھیا یار تو کون ہے تینوں پہچانیا نہیں؟ آندا جناب میں اوہی جنگل والا ڈاکو ہاں جن نے تانوں لٹن واسطے جنگل چ جفا ماریا، تواڈے کولوں قرآن دی ایک آیت سنی وما من دعوت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ میں قرآن دیا سن کے تے ایسا پکا سچا مومن بنیا وا، ایسی میں توبہ کیتی ہے کہ ایسا مینوں اللہ نے اپنے گھر دی زیارت بھی نصیب کر دیتی ہے۔ میں دسنا یہ چاہنا کہ آ دیکھ لے اس پیٹ بدلے اس ٹکڑے بدلے اپنا ایمان نہ بیچ، اس ٹکڑے بدلے ملاوٹاں نہ کریا کر، اس ٹکڑے بدلے بےایمانیاں نہ کریا کر، اس ٹکڑے بدلے جھوٹ نہ بولیا کر، اور اس پیٹ تے دوزخ نو بھرن واسطے حرام دا ارتکاب نہ کریا کر، جیڑے رب نے منہ لایا پان نو بھی ضرور دے گا۔ آواز دیے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ بابا جی آندے نے اللہ انہاں دی قبر ٹھنڈی کرے، وہ آندے نے ویکھا ذرا اندازہ کر رب دیاں نعمتاں تے او دے احساناں وال، فرماندے نے عابد زاہد کافر ظالم، عابد زاہد کافر ظالم نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون اور پالن والا پالے۔ ذرا غور پہ کر، عابد زاہد پاویں چنگا پاویں مندا، پاویں کافر ہے پاویں مسلم ہے، عابد زاہد کافر ظالم نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون پالن والا پالے، ذاتا عملاں باجوں جے گر ود کٹ رزق پہنچاندا، رب العالم کیویں سداندا تے رازق کیا نہ جاندا۔ پڑھنا سورت فاتحہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ میں دسنا چاہتا سا
کہ ہر نمازی ہر رکعت وچ پڑھدا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تانوں سارے نو سیدھی راہ تے چلائے۔ اور ویکھ لے اور سیدھی راہ کیڑی آ؟ آواز آتی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ او سیدھی راہ ہوئے جدے تے انعام یافتہ لوگ چلتے نے، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ او انعام یافتہ چار طبقے نے، من النبیین والصدیقین، ایک نبیاں دا ایک صدیقاں دا، والشہداء ایک شہیداں دا، والصالحین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور سیدھی راہ ہوئے جدے تے انعام یافتہ لوگ چلتے نے، انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ او انعام یافتہ چار طبقے نے، من النبیین والصدیقین، ایک نبیاں دا ایک صدیقاں دا، والشہداء ایک شہیداں دا، والصالحین ایک نیک لوکا رب دے ولیاں دا۔ اللہ فرماندے نے وحسن اولئک رفیقا۔ اے چارے طبقے صراط مستقیم تے نے، اور جنوں اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سونے میں تینوں ہی صراط مستقیم دی رہنمائی کی ہے، اور صراط مستقیم کی ہے اے میں سمجھانا چاہنا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ اور رستے ادھر بھی نے، رستے ادھر بھی نے، ڈنڈیاں ادھر بھی نے، ڈنڈیاں ادھر بھی نے، کوئی سجے جاندیاں نے، کوئی کھبے جاندیاں نے، لیکن میری راہ سیدھی راہ ہے۔ او کیڑی راہ ہے؟ ایک رب دے
قرآن والی تے ایک نبی دے فرمان والی. اجے نہیں سمجھے میں چاہنا ذرا وضاحت کر دے ماں. سارے میرے وال تک لو ذرا تے قرآن کی زیارت کر لو. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے. آپ فرماتے نے میری امت دے 73 فرقے ہوں گے. اونچی بولو کنے؟ یہ مطلب کوئی یہ نہ ملے کہ ضرور ہونے چاہیے نے. آپ نے پیش کوئی ضرور فرمائی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا. یہ مطلب یہ نہیں کہ ہونے چاہیے نے. آپ نے فرمایا لوگ بٹ جان گے فرقیاں میں تقسیم ہو جان گے. تے آپ کی فرماندے نے گل ہن سن لو ذرا دھیان نال. آپ فرماندے نے کلہم فی النار اور کلہم فی النار. اہل حدیث اللہ تعالیٰ اہل حدیث ہونا مبارک فرمائے. پر وہ لوگ جڑے ساڈے وچ نے آندے نے یزدانی صاحب تانوں کی ہو گیا جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا. سارے ہی سچے نے. اور بولو سارے ہی. ایک ساڈے چ ایسا طبقہ خسریاں دا وہ آندے نے جی سارے ہی ٹھیک نے جتھے کوئی لگا. تے میرا نبی کی فیصلہ کردا کلہم فی النار کلہم. اے یزدانی دی کہانی اپنی نہیں ہے زبان تے میری ہے فرمان سادے قرآن دا. آپ فرماندے نے کلہم فی النار. او سارے دوزخی نے الا ملت واحدہ. انہاں 73 دے وچوں ایک جماعت جنتی ہے. آخو الحمدللہ. اجے مسئلہ حل تیرا نہ ہوگا تے اپنی قسمت دے رویا کر. بزدلا تو نہ سمجھے تے نہ سمجھ. میرے پیغمبر نے بالکل وضاحت کر دیتیاں نے. اور سارے ٹھیک نہیں. سارے بولو سچے. سارے بولو حق تے. سارے مینوں دسو جنتی ہو سکتے. میں نہیں کہتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا. آپ فرماندے نے کلہم فی النار الا ملت واحدہ. او سچی ایک کوئی جماعت ہے. سچا ایک کوئی گروہ ہے. جنتی ایک کوئی جماعت ہے. منصورات ایک کوئی جماعت. اے محبوبہ و جماعت کیڑی ہے کہ میرے آقا فرماندے نے مان علیہ و اصحابی مان علیہ و اصحابی. او جماعت جنتی ہے او جماعت حق تیرے. مان علیہ و اصحابی جڑے میرے طریقے تے نے تے میرے صحابہ دے طریقے تے نے. لو جی فیصلہ اج ہو گیا. کاموں کی والو ارد گرد آن والے قرآن دیو پروانے اج فیصلہ مصطفی بھی ہے تے فیصلہ خدائی بھی ہے. ایک جماعت حق دے ساریاں جماعت گج کے بولو حق تے ہو سکتیاں. جھوٹے نے وہ لوگ جڑے اندر سارے سچے. جتھے کو لگا ٹھیک لگا. جتھے کو لگا ٹھیک لگا تے میرے نبی نو مارا کھان دی کی لوڑ سی. میرے پیغمبر نو پتھر کھان دی کی لوڑ سی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اپنا شہر چھڈن دی کی لوڑ سی. میرے آقا نو اپنے صحابہ شہید کروان دی کی لوڑ سی. میرے پیغمبر نو دن رات تبلیغ کرن دی کی لوڑ سی.
میرے مستفا نو اذیت اٹھان کی ضرورت سی؟ چپ کر کے گھر بہ رہے جتھے کو لگا ٹھیک لگا جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کوئی کو جماعت حق تے ما انا علیہ و اصحابی. لو جی اج فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ رب اگے ڈگن والا بھی سچا تے قبراں تے ڈگن والا بھی سچا. اب بولو دونوں ہی ٹھیک نے. مینو یہ دسو کہ کوئی فوت ہو جائے وہ پٹن والا بھی سچا تے صبر کرنے والا بھی سچا، دونوں صحیح نے؟ یہ تو پھر انی وجی ہے کہ مشرک بھی صحیح، دلتی بھی صحیح، مومن بھی صحیح، مواحد بھی صحیح، اور لچا لفنگا بھی صحیح ہے، شریر بھی صحیح، بدکار بھی صحیح، نیکوکار بھی صحیح، سارے سچے رب دے فیصلے دے خلاف گل ہے، قرآن دے فیصلے دے خلاف گل ہے، اور مصطفیٰ دے فیصلے دے خلاف گل ہے. سچی ایک جماعت ہے جہدے تے مصطفیٰ دی مہر لگ گئی ہے، جہدے تے پیغمبر دے صحابہ دی مہر لگ گئی ہے. میرے بھائی سوال ہن پیدا ہوندا ہے کہ صحابہ دا طریقہ کی ہے کہ نبی دا طریقہ کی ہے. ذرا میرے وقت تک لو. اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں فوت ہوئیاں کہ نہ؟ بیٹیاں فوت ہوئیاں کہ نہ؟ بیٹے فوت ہوئے کہ نہ؟ صحابہ شہید ہوئے کہ نہ؟ ہن مینوں جواب سارے دینا. میرے نبی نے اپنی کسی بیٹی دا چاڑیا کیتا ہے؟ ڈر کے بول دے ہو. میرے نبی نے اپنی کسی بیٹی دا چاڑیا کیتا ہے؟ چاچا حمزہ شہید ہو گیا، نبی نے وہ دا عرس کیتا ہے؟ میرے نبی نے وہ دا میلہ کیتا ہے؟ میرے مصطفیٰ دیا بیویاں فوت ہوئیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کسی کے کل پڑھائے نے؟ میرے پیغمبر نے کسی بیٹے نو دفن کر کے قبر تے بانگ آکھی ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دی قبر تے چڑھاوا چڑھایا؟ میرے پیغمبر نے اپنے چاچے حمزے کا مزار پکا بنایا، اٹھے سال بسال میلہ کرایا؟ مانا علیہ و اصحابی. وہ سچی جماعت وہی ہے جہدے تے میں ہاں تے جہدے تے میرے صحابہ نے. سارے سچے نہیں. اج ملک اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسی سارے ایک ہو جائیں. اللہ سانو ایک تے نیک بنا دے. اودا طریقہ کی ہے سنو. اودا طریقہ وہ ہے جو میں شروع میں دس دیتا ہے کہ اسی سارے دے سارے طریقے چھڈ کے، ساریاں پگ ڈنڈیاں چھڈ کے اس جی ٹی روڈ تے تر پیے، اس شاہراہ اعظم تے تر پیے جیڑی شاہراہ اعظم کتاب و سنت تو نکل کے مکے مدینے جاندی ہے تے حوض کوثر تے جاندی. اپنے اپنے طریقے چھڑ دئیے، اپنے اپنے مذہب چھڑ دئیے تے ہوں آواز آتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. واہ قرآن میں تیرے تو قربان جاؤں. وَلَا تَفَرَّقُوا. سنو
اختلاف مٹ سکتا تے اہل حدیث دی دعوت مٹ سکتا اس طرح نہیں جی مٹ سکتا میرا دعوی اب میرے وقت تکو نا عام طور پہ 4-5 ایسیا جماعت نے جیڑیاں اپنے اپنے پیشوا وال بلاندیاں تے دعویٰ کردیاں نے ساڈا امام وڈا ہے ساڈا پیشوا سب تو اونچا ہے اس واسطے وہ بھی تکلیف دے بغیر گزارا نہیں ادھر امام ابو حنیفہ کھلوتے نے رحمت اللہ ادھر امام شافعی کھلوتے نے ادھر امام مالک کھلوتے نے تے چوتھی گٹ میں امام احمد بن حنبل کھلوتے نے تے ایک اور بھائی آ گیا وہ 12 امام لے کے آ گیا وہ آتا میری گل بھی سنیا جے یہ 4 چھوٹے جے میرے 12 وڈے جے اسا کیا جناب گل سناؤ کی چاہتے ہو یہ آتا میرا امام ابو حنیفہ وڈا تے شافی چھوٹا شافی نو منن والا آندا یہ گا چھوٹا تے میرا وڈا وہ جڑا تیسرا وہ آندا تواڈے دوواں دے چھوٹے تے میرا وڈا وہ جڑا چوتھے نو منن والا وہ آندا تواڈے تیناں دے چھوٹے میرے چوتھے دا وڈا تے جڑا 12 لے کے آیا وہ آندا تواڈے چوواں دے چھوٹے میرے 12 وڈے بولو اختلاف پیندا کہ مکدا اور انہاں اختلاف مکدا نہیں پیندا یہ بعد یزدانی آیا یزدانی نے آخیا امام ابو حنیفہ دے منن والے تینوں مبارک تیرا امام شافعی دے منن والے تیرا امام تینوں مبارک مالک دے منن والے تیرا امام تینوں مبارک احمد بن حنبل دے منن والے تیرا امام تینوں مبارک اور 12 نو منن والے تیرے امام تینوں مبارک پر میں وہ امام لے کے آیا جیڑا 14 دا بھی وڈا تے 12 دا بھی وڈا میں آمنا دا لال لے کے آیا پیکر حسن و جمال لے کے آیا اور ساری کائنات دا سردار لے کے آیا میرے امام تے اختلاف رہندا ہی نہیں تے دوسرے دے امام تے اختلاف مکدا ہی نہیں سارے ایک تے کھڑے ہو جاؤ کدے تے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا آپ سبحان میرے بھائی اس وقت دا تقاضا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بھائی اہل حدیث دی دعوت نہ ہوئے تے اتفاق ہو ہی نہیں سکتا میری دعوت تے اتفاق ممکن ہے گل سنو پڑھو ہاں لا الہ یہ نہیں پڑھیا جی اجے لا الہ اگلا نہیں اجے میں پڑھ دینا ایمان نہ دسو ہاں سارے ہی لا الہ الا اللہ پڑھن والے یہ تقاضے پورے کر دیں تے اختلاف رہندا ہی نہیں اور اختلاف تب پیا کہ اللہ ایک نہیں رکھ دیتا الہ ایک نہیں رکھ دیتا کر کر خدا ہے گلی گلی خدا ہے پنڈ پنڈ خدا ہے بستی بستی خدا ہے بندے بندے کا خدا ہے جدو خدا بہتے ہو گئے الہ بہتے ہو گئے اتفاق نہیں رہ سکتا اتحاد نہیں رہ سکتا اہل حدیث کی دعوت سے اتحاد ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ بولنا الہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نہایت بڑے پلوا میں مہر انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے
لٹ مار میں تھا وہ یگانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، اور یکایک ہوئی رحمت، یکایک ہوئی رحمت، رحمت بڑا جان دیبو کو صبر رحمت ادا خاں کے بطحا میں کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، سبق پھر شریعت کا ان کو بڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوا کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے ہوا کو جگایا، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دستوں جبر نام حق سے۔ میرے پیغمبر نے اور جڑے لکھاں کے چکن والے جنہ 360 بیت اللہ جی رکھے سن، میرے آقا نے آخیا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ۔ ایک گل اور سن لو، دھیان نہ سن لو، بعض لوگ آندے نے مولویاں نو سیاست دی کی لوڑ ہے، بلے امام دینا مولویاں نو تے لوڑ ہے، بولو مولویاں نو ہی تے کیوں؟ ذرا توجہ نہ سن لو، اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہنا، اور جب تک سیاست بے دین کریں گے دین آ سکے گا، جب تک سیاست دی باغ دوڑ، جب تک سیاست دی باغ دوڑ مشرکاں دے ہاتھ میں رہے گی، اور اُنّا چر تک توحید سر بلند ہو سکتی۔ ویکھ لے مشرکاں دے ہاتھ میں سیاست دی باغ ڈور ہے، اقتدار جیڑا مشرکاں دے ہاتھ میں حکمران مشرک نے، جدو حکمران مشرک نے سیاست مشرک کرتے میں سیاست دا زور مشرکاں دا، ادو بیت اللہ وچ 360 خدا نے، تے جدو سیاست میرے مصطفیٰ دے ہاتھ میں آئی، جدو حکومت میرے مصطفیٰ دے ہاتھ میں آئی، اور 360 تو پاک کر دیتا، ایک خدا کا جھنڈا بلند کر دیتا۔ اگر چاہتے ہو کہ اس ملک وچوں ایک قبروں کی پوجا ختم ہو جائے، اس ملک وچوں قبر پرستی ختم ہو جائے، پیر پرستی ختم ہو جائے، شجر پرستی ختم ہو جائے، حجر پرستی ختم ہو جائے، مقبرہ پرستی ختم ہو جائے، تے اودا ایک کوئی حل ہے کہ سیاست کرنے واسطے اہل حدیث علماء نو اگے آنا چاہیے، موحدین نو اگے آنا چاہیے۔ تسی اگے آؤ گے تے قبروں کی پوجا رہے گی، بولو رہے گی، انشاءاللہ بولو رہے گی، اقتدار تمہیں ملے گا، سیاست تمہارے ہاتھ میں ہوئے گی، تو پھر دین آئے گا، بے دینی آئے گی۔ اس واسطے اٹھا اہل حدیث و بیدار ہو، اور الحمدللہ میری جماعت بیدار ہو گئی ہے، میری جماعت بیدار ہو گئی ہے، اور ایسی بیدار ہوئی ہے کہ دوسرے سون تے مجبور ہو گئے۔ میری جماعت کا گلگلہ مچ گیا، میرے مسلک کا گلگلہ مچ گیا، سڑکاں تے گلیاں چ پنڈ پنڈ گلی گلی بازار بازار، اور الحمدللہ موچی دروازے دے جلسے دے بعد پچھلے جمعے جیڑا جلسہ سیالکوٹ ہویا، جڑے لوگ وہ شریک سن، اللہ ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہنا غیروں نے کیا کہ اتنا بڑا جلسہ اج تک سیالکوٹ وچ کسے فرقے تے پارٹی کا نہیں ہو۔ اور جاگتے رہو گے، ہوں بولو
جاگتے رہو گے انشاءاللہ تسی جاگو گے تے اس ملک دے اندر پھر آئے گا کہ نظام مصطفیٰ آئے گا اور دوسرا کوئی نظام آ سکتا آج بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہے کتنے اور گجرا والا کہڑے ملک میں اچھا ماشاءاللہ گجرا والے شہر شیرا والا باغ سارے جاؤ گے الحمدللہ ثم الحمد اہل حدیثوں طوفان بن جاؤ زلزلہ بن جاؤ یہ زلزلہ حکمرانوں دے ایوانوں میں بھی آ جائے یہ زلزلہ دینا یہ بد مذہباں دے گھرانے کا آ جائے اور یہ زلزلہ دینا غیر اسلامی ازمان دیا دیواروں میں ٹکرا جائے انشاءاللہ اتنے پھر آئے گا تے نظام اسلام آئے گا اور کوئی ازم آ سکتا پٹو ازم نہیں آن دے گے تے زیا ازم ہی آن دے گے نہیں آن دے گے ایک جماعت حق تے سارے حق تے گل اج یہ ہو رہی ہے تو میرے بھائی جے سارے چاہتے ہو حق تے ہو جائیے تے او دا ایکو ہی ذریعہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا رب دے قرآن تے نبی دے فرمان مضبوطی نہ پھڑ لو لا الہ الا اللہ آندا ہے کہ سانو فرقے فرقے ہونا چاہیے اگے آؤ پڑھو ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد رسول اللہ بھی آندا کہ سانو فرقے فرقے ہونا چاہیے کو کسے دا مقلد کو کسے دا مقلد کو کسے دے طریقے تے چلدا کو کسے دے مذہب تے چلدا وہ جدا کلمہ پڑھ دے او دا مذہب منو کلمہ مصطفیٰ دا تے مذہب احمد رضا دا کلمہ مصطفیٰ دا مذہب احمد رضا دا جدا کلمہ پڑھنا او دا مذہب جے محمد رسول اللہ کے تقاضے پورے کرے گا اختلاف مک جائے گا بولو اختلاف مک جائے گا اگے ذرا یہ تے اسلام دا پہلا رکن ہے تھلے بیٹھ جا اگے بھی نماز اب بولو اگے نمبر 2 نماز امام کھڑا ہو گیا پیچھے صفاں بج گئی نے تکبیر اللہ اکبر کہہ دیتا سارے ہاتھ بن لے رکوع جانا تو سارے رکوع چ گئے نے سجدے امام ڈگیا سارے سجدے چ ڈگ پے نے نماز بھی دس دی ہے ٹولیاں ٹولیاں نہ ہو فرقے فرقے نہ ہو تڑے تڑے نہ ہو گرو گرو نہ ہو اے نماز بھی تعلیم دیندی ہے کہ سارے واعتصموا بحبل اللہ جميعا اجے نہیں سمجھے نماز دے بعد کی آندا روزہ کی آندا رمضان آ رہا اللہ ساری قسمت فرمائے سانو دا حق ادا کرنے دی توفیق عنایت فرمائے میرے بھائی کل نہیں تے پرسوں سے ہی اللہ اللہ سن لا ذرا فجر ویلے ساری کھانی ہے پاویں امیر تے پاویں غریب پاویں شاہ تے پاویں گدا پاویں آلہ تے پاویں ادنا ساری کٹھی کرنی ہے تے شام نو افطاری بھی کٹھی کرنی ہے اوے روزہ بھی تعلیم دیندا کہ کٹھے رہا جے کٹھ وچ برکت اتفاق رہے تہاڈا اتحاد رہے اور صدقے جاواں قربان جاواں او دے بعد زکات ہوندی ہے زکات بھی ویکھ لے اور امیروں غریباں ڈگیاں نو اٹھاؤ جڑے ڈگے نے انہاں نو اٹھاؤ اور انہاں نو معاشرے دا ایک اہم فرد بناؤ وہ بھی گویا کہ ایک
ہونے کی دعوت دیتی ہے، اتحاد تے اتفاق کی دعوت دین. اور صدقے جاواں اللہ تانوں سارے نو عرفات دی حاضری نصیب فرما. اللہ مکہ بھی وکھا تے مدینہ بھی وکھا. آ جڑے حاجی حج کر رہے ہیں پوچھو ذرا، اوتھے شاہ فہد بھی کھلوتا ہے، اوتھے مسجد دا درویش بھی کھلوتا ہے، اوتھے پاکستانی بھی پہنچیا ہے، اوتھے ہندوستانی بھی پہنچیا ہے، اوتھے افریقی بھی پہنچیا ہے، اوتھے امریکی بھی پہنچیا ہے، اور اوتھے ہر خاندان دا، اوتھے ہر برادری دا، اوتھے ہر حسب دا، اوتھے ہر نسب دا، ہر نسل دا، ہر بولی دا، ہر زبان دا، ہر رنگ دا، ہر ڈنگ دا. تے میں قربان جاواں ساریاں دا لباس بھی ایک تے ساریاں دیاں زباناں تے ترانہ بھی ایک. سارے آتے پاویں بادشاہ گیا ہے نا، انہیں بھی احرام دے کپڑے پائے نے تے غریب نے بھی کپڑے احرام دے پائے نے. ایمان نہ دسو احرام دے لباس وچ کوئی وڈا چھوٹا امیر غریب نظر آਉਂਦਾ اور کسے ایسی عمارت تے غربت کا پتہ لگدا تے ساریاں دی زباناں تے ایک کوئی نغمہ ہے، لبیک اللہم لا شریک لک لبیک. پڑھو لا شریک. کاموں کی دیو حجیا میدان میں آواز بیٹا نغمے آواز گئے ہوندے لا شریک لک لبیک. تے جدو پاکستان آؤندے سیدھے جا کے داتا صاحب تے چکنے لبیک. اور ظالمہ اٹھے جا کے نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. پاکستان آ کے پھر آنا فلانا بھی امداد کرتا ہے، فلانا بھی حاجت روائے، فلانا بھی مشکل کشا ہے، اوکے آنا لا شریک لک لبیک. اہل حدیثو اللہ تواڈے مسلک نو قبول فرما. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے الحمد دی الف تو لگ کے واللہ دے سین تک سارا قرآن پڑھیا تے تیرے مسلک دی ترجمانی نہ پڑھیا. وقت بڑا ہو گیا، میں ان الفاظ سے اکتفا کرنا ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. شہروں اور میرے پیارے پیارے ساتھیوں، یہ دو رکے آئے ہیں. ایک شیخ محمد افضل صاحب والوں نے انہوں نے لکھا کہ میرے والد صاحب بیمار نے، دعا کرو کہ اللہ انہوں نے صحت کامل عطا فرمائے. یہ تو ہو رہا ہے کہ میرے پیارے بھائی شادی اس انجمن دے خزانچی جناب شیخ حاجی محمد جمیل صاحب، انہوں کے بھائی جناب شیخ عبد الرحیم صاحب شیخ محمد طارق دے جڑے والد سن، اے ماتا رانی محلے رہتے سن جنہوں نے فالج گریا سی بچارے، او اج اللہ نو پیارے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہاں دی نماز جنازہ 3 بجے ہونی، جمعے کے بعد 3 بجے ہلٹی والے قبرستان پہ پڑھائی جائے گی. جہے احباب شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ تشریف لا جان کہ دعا کرو کہ اللہ اس اپنے بندے نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے تے او دیاں لرزاں اُتے اللہ معافی دا قدم پھیر دے تے او دے لواحقین نو اللہ سارے جمیل عطا فرمائے. ایک اور رکا آیا ہے کہ اج جڑا جلسہ شیراں والے باغ ہو رہا ہے، کیا اتنے بیبیاں کا انتظام بھی ہے؟ اور بھائی اتنے عورتوں واسطے کوئی انتظام نہیں، اس واسطے کوئی بیبی اتنے جان کی کوشش نہ کرے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اج دا جڑا گوجرا والے شیراں والے باغ کا جلسہ ہے، انشاءاللہ الرحمن وہ بھی گوجرا والے کی تاریخ دا تاریخی جلسہ ہو. کہو انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھا جی جلسہ ویکھن واسطے میرے رب نے موسم ہی ٹھنڈا کر دیتا. آخو الحمدللہ. وہ جی موچی دروازے کی دھوپ سی نا، وہ کسر اج نکل گئی. نکلی ہے کہ نہیں؟ موچی دروازے کی گرمی کی کسر میرے رب نے اج پہلو ہی کر دیتی، تاکہ اج میرے بندے پورے سکون تے دل جمی جلسہ سن سکن، کتاب و سنت کی پکار کے للکار سن سکن. میں ہوں تے کو پوچھنا چاہنا، اہل حدیثو، یہ تاری عظمت کا مسئلہ ہے کہ تاری عزت کا مسئلہ ہے کہ تے وقار کا مسئلہ ہے کہ تے مسلک کی سر بلندی کا مسئلہ ہے. اس واسطے میں پہلو پوچھنا، اور تسی اپنے مسلک نو سر بلند ویکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ بولو، سر بلند ویکھنا چاہتے ہو؟ سارے ہاتھ کھڑے کرو، دونوں ہاتھ کھڑے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے یار، تو تے مصیبت پا دی. ہوں میں پوچھنا چاہنا کہ سارے اتنے جان واسطے بھی تیار ہو؟ ہاتھ کھڑے کرو نا جڑے اتنے جانا چاہتے ہو. ماشاء اللہ میری جماعت زندہ ہے، اللہ جماعت کو زندہ رکھے. سن لو ذرا پروگرام، بساں کا بھی انتظام کیتا گیا ہے. بساں اتنے لگ جان گیا ہونی 2-2:30 بجے 3 بجے بساں لگ جان گیا. تے پروگرام اچھی طرح ذرا نوٹ کر لو. میں تمام کاموں کی دی مساجد کے اندر خطیباں کو لیٹر لکھیا کہ وہ جمعے کے اختتام سے
اپنے تمام ساتھیاں نال لا کے تے جلوس کی شکل میں ساریا مسیتاں دے جڑے مقتدی تے سامعین نے اور انشاءاللہ جی ٹی روڈ تے پہنچ جان گے 3 بجے تک سارے محلیاں تو جماعتاں جی ٹی روڈ تے بولو پہنچ جان گیا اور خطیب ملت حضرت علامہ احسان بھائی صاحب ظہیر اللہ انہوں کی زندگی دراز فرمائے کل میری تو انہوں کی تقریر سی وہ کاڑے کی تاریخ میں بھی اتنا بڑا کبھی جلسہ نہیں ہویا لوگ من لیا انہوں فرمایا کہ میں 3 تو لگ کے 3:30 کے درمیان کاموں کی پہنچ جاواں گا اپنے ساتھیاں دے نال تساں سارے نے اج مل گئے تے اپنے قائد کا جی ٹی روڈ تے پچھلے جمعے وانگو استقبال کرنا 10-20 منٹ اگے پیچھے بندہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ انہاں پہنچنا چونکہ پہنچن میں تے کوئی شک ہی نہیں کہ جلسہ ہی ساڈا اسی نہیں جانا تے کنے جانا اس واسطے 10-20 منٹ اگے پیچھے ہو جاتا ہے اور اہل حدیثو لوگ تے بے نظیر واسطے 14 گھنٹے سڑکوں تے کھلو رہندے نے تے تسی علامہ ظہیر واسطے 14 منٹ بھی نہیں کھلو سکتے کھلو گے بولو کھلو گے جماعتوں کی زندگی کا یہ بھی پتا لگتا ہے الحمدللہ جماعت میں نئی روح آئی ہے نئی زندگی آئی ہے تازگی آئی ہے بالیدگی آئی ہے جماعت پرواز کر رہی ہے اس واسطے تسا سارے نے گھر تر گئے نا تو پھر کم ٹھنڈا کم کسی نے پٹھے پانے پی جانے نے کسی نے ہلدی لیا پی جانی ہے کسی نے جناب دوپٹہ خریدنا پی جانا کسی کا گھیو مک جانا تے کسی کا آٹا مک جانا اتنے گئے تو گل گئی اس واسطے میں چاہنا گھر میں نہیں جانا سلام پھرن کے بعد سنتا پڑھو اور سنتا پڑھ کے ٹائم ہو جانا تھی جا کے 2:30-3 بجے سڑک سے کھلو جانا اور تاکہ تاری افراد قوت کا پورا مظاہرہ ہو جائے ادھر خطیب ملت تشریف جاؤ گے سارے محلے کو جماعت آ جان گیا اصل پھر اجتماعی شکل میں گوجرا والے پہنچنا بسان کا انتظام کیتا گیا جہے دوست بسان سے پورے آ جان ٹھیک ہے تے جہے نہ گوجرا والا کہڑا پورے نچ ماری تو گوجرا والے پڑ جائیے 2-2.5 روپیے تھی کرایہ نہیں کر سکتے جہے دوستوں کو سیٹ نہ ملے وہ رہ نہ جان سارے پہنچن سارے اتنے پہنچنے کی کوشش کرو میرے بھائی تاکہ تاری جماعتی قوت کا طاقت اور لوگ من گئے کہ اہل حدیث پاکستان ایک زبردست سیاسی قوت نے لوگ من گئے نے بولو لوگ من گئے نے الحمدللہ جوان بڈھا تے بچہ سوائے دودھ پین والے بچے دے اج میں اپیل کرانگا کہ گھراں عورتیں ہی رہ جان مرد کوئی رہے کاموں کی دا کوئی مرد آ جائے حدیث گھر نہیں رہنا چاہیے سب کو اتنے پہنچنا چاہیے اور نالے گل سنو کہ سارے سپیکر کا جہاں حال ہے وہ تصا سارے دیکھ لیا تے اگر میں اطلاع انتظامیہ اگر آئندہ جمعے بھی یہی حال رہا تے میں بغیر سپیکر دے جمعہ پڑھا دیا گا ایسے سپیکر کو استعمال نہیں کریں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہ کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا رب العالمین جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما الہ العالمین جڑے پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما رب العالمین جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اللہ میرے مسلک دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ مسلک اہل حدیث دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نوں نیک تے نمازی بنا اللہ پاکستان دے اندر نظام اسلام دا مکمل نفاذ فرما اے میرے ربا اے تیرے در دے منگتے تے فقیر آئے نے انہاں فقیراں تے منگتیاں دیاں چولیاں اپنے کرم تے رحمت نال بھر دے ربا ہوراں نوں ہور بڑے دروازے نے اے اللہ اے وہابی وہابا تیرا دروازہ چڑھ کے کہڑے دروازے تے جا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوان
جائیں. یہ ڈر کس لیے؟ یہ ڈر کس لیے؟ اللہ تیرے جڑے بندے بیمار نے انہوں نے صحت کاملہ عطا فرما. اللہ تیرے بندے جڑے تینوں پیارے ہو گئے نے انہوں نے کروٹ جنت عطا فرما. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.